السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پروگرام 5 منٹ ود حسیب اجاز، اور آج ہمارے مہمان خاص ہیں سید مبارک علی شمسی صاحب، جو حاصل پور سے تشریف لائے ہیں لاہور میں، اور ہمارے لیے باعث اعزاز اور باعث مسرت ہے کہ ان سے ہماری ملاقات ہو گئی۔ یہ صاحب کتاب ہیں، 4 کتابوں کے مصنف ہیں، ریگولر خبریں اخبار میں کا کالم بھی شائع ہو رہا ہے، شاعر ہیں، سرائکی میں بھی شاعری کرتے ہیں، پنجابی پہ بھی دسترست ہے، اردو پہ بھی ان کو دسترست ہے، اور اس کے علاوہ ان کا ایک روحانی سلسلہ بھی ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک۔ ہم چاہیں گے اپنا جو روحانی سلسلہ جو لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہے، کچھ اس حوالے سے بتائیے آپ۔ ہمارا روحانی سلسلہ خاندانی نسل در نسل چلا رہا ہے۔ ہم بابا شاہ شمس ملتان والے جو ہیں ان کی اولاد میں سے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ تو ہمارے بزرگوں نے اپنی محنت کر کے، انسانیت کی خدمت کر کے اپنا ایک نام کمایا ہے، تو وہی سلسلہ ہم چلا رہے ہیں۔ میں اپنے نانا سید محمد حسین شمسی کا دست بیت ہوں، اور ان کی دربار کا گدی نشین بھی ہوں۔ اچھا ماشاء اللہ۔ 3-4 درباریں ہیں جن کا میں گدی نشین ہوں، اور ماشاءاللہ سلسلہ چل رہا ہے۔ آپ کا تو حلقہ ماشاءاللہ بہت وسیع ہو گیا ہوگا جی مریدین کا۔ جی بالکل۔ تو آپ کو پیر و مرشد سے پکارتے ہیں؟ جی بالکل۔ تو اپنے مسائل یا کسی قسم کا کوئی ایشو آپ کے پاس لاتے ہیں تو آپ ان کا روحانی علاج بھی کرتے ہیں؟ جی بالکل، روحانی علاج کرتے ہیں، اور ساتھ حکمت کا بھی سلسلہ ہے، وہ بھی بزرگوں سے چلا آ رہا ہے۔ تو روحانی علاج کے ساتھ ساتھ اگر کہیں ضرورت ہو تو وہ طب کے حوالے سے بھی ان کا علاج کرتے ہیں۔ تو جو روحانی سلسلہ ہے، لوگ کے مسائل جو آپ اللہ کی طرف سے حل کر رہے ہیں، تو کچھ کوئی چارجز یا کوئی ہدیہ وغیرہ بھی آپ ان سے لیتے ہوں گے؟ نہیں، ہمارے مرید جو ہیں، جو بھی آتے ہیں، وہ ہمیں دل سے چاہتے ہیں، ہدیے وغیرہ کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ میرے نزدیک یہی ہے کہ میں تو یہی کہتا ہوں، ہمارے بزرگوں کی مطلب یہ میں سنت ادا کرتا ہوں، وہ کہتے تھے کہ انسانیت کی خدمت کرو، وہ جو دعا آپ کو دیں گے نا، وہ سب سے بڑا ہدیہ ہے۔ وہی سب سے بڑی بات کی۔ اچھا چلیں آپ کی سرائکی شاعری کی طرف آتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک سندھی شاعر ہیں شیخ ایاز صاحب، جن کی مختلف زبانوں میں متراجم بھی ہوئے ہیں، لیکن یہ سلسلہ ہمیں سرائکی زبان میں نظر نہیں آتا، اردو زبان میں نظر نہیں آتا۔ تو اس کا سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ کون ذمہ دار ہے، ادیب، تنظیمیں یا حکومت؟ وہاں پہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ سرائکی لوگ جو ہیں وہ سرائکی تو پڑھتے ہیں، لیکن سرائکی کی شرح جب اردو میں لکھی جائے تو وہ لوگ کم پسند کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے پھر جو مترجم حضرات ہیں وہ کم توجہ دیتے ہیں۔ سرائکی کا سب سے بڑا شاعر کون ہے آپ کی نظر میں؟ شاکر شوج آبادی ہیں۔ آپ نے دیکھا اردو شاعری میں شاعری چوری بھی ہو جاتی ہے، بکتی بھی ہے، ایسا سرائکی زبان میں بھی ہے؟ سرائکی زبان میں بھی ایسا ہے، کیونکہ جب سے یہ گلوکاروں کا اور یہ سلسلہ چلا ہے تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا گیت جو ہے نا میرے نام سے وہ آڈیو یا ویڈیو ریکارڈنگز میں آئے، تو لوگ جو مطلب غریب شاعر ہیں، جن کا گھر کا وہ نظام نہیں چلتا، تو ان کو پیسے دے کے لکھوا وجہ یہ ہے کہ حکومتی سرپرستی نہ ہونے کی وجہ سے ان کو جو اپنا ٹیلنٹ جو ہے، اپنی قابلیت بیچنی پڑتی ہے۔ بالکل ایسے کسی محفل میں آپ شاعری اپنی سناتے ہیں اور آپ کو داد نہ ملے، اچھا لگتا ہے برا لگتا ہے؟ داد نہ ملے تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس سے اچھا لکھوں، مطلب ایک حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے سامنے آپ کی شاعری کسی اور نے سنائی ہو؟ ہاں، ایک محفل میں ایسا ہوا تھا، میری ایک غزل ایک اور کوئی صاحب تھے انہوں نے پڑھ دی، تو میرے جاننے والے دوست احباب بیٹھے تھے جن کو میں وہ غزل لکھ کے سناتا تھا، انہوں نے کہا جی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، ایک بار اور پڑھ دیں۔ انہوں نے 3-4 بار مطلب وہ سنی، تو ایک میرے دوست ہیں حاجی ارشاد خان عباسی صاحب، تو انہوں نے آخر میں کہا، انہوں نے کہا جی غزل لکھنے والے بھی سامنے بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ ان کی غزل آپ نے اچھی پڑھی، سناتے زیادہ اچھا لگتا ہے، تو وہ بڑا شرمندہ ہوا۔ صحیح۔ سب سے بڑا شاعر کون سا ہوتا ہے، جس کو شیلڈ ملتی ہے، جس کو سند ملتی ہے، یا جس کو تحسینی کلمات سے نوازا جاتا ہے؟ شاعر سب سے بڑا وہی ہوتا ہے جو اچھا ادب تخلیق کرے۔ یہ شیلڈ اور یہ جو ایوارڈ ہیں، یہ تو ان کے ادبی اعتراف میں ان کو ملتے ہیں۔ سب سے مین عنصر جو ہے ایک شاعر میں، وہ یہ ہے کہ اس کو اچھے کردار کا مالک ہونا چاہیے۔ آپ کا تعلق ساؤتھ پنجاب سے ہے، لاہور آتے رہتے ہیں، کیسا لگتا ہے لاہور؟ ماشاءاللہ لاہور آ کے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے۔ لاہور والے کیسے اچھے لگتے ہیں؟ لاہور والے ماشاءاللہ بہت عزت افزائی کرتے ہیں۔ لاہور میں بھی حلقہ احباب اور مریدین کا وہ جو ایک حلقہ ہے وہ بہت وسیع ہے۔ لاہور میں آتے ہیں تو جب ہم واپس جاتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم اپنا دل اور دماغ لاہور میں چھوڑ آئے۔ بہت بہت شکریہ۔ اختتام پہ اپنے مریدوں کے لیے یا اپنے چاہنے والوں کے لیے ایک میسیج دینا چاہیں؟ یہ ہے کہ خدمت خلق کریں، یہی سب سے بڑی نیکی ہے، لوگوں کے کام آئیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں دنیا و آخرت میں کامیاب کرے۔ بہت بہت شکریہ، مہربانی۔ تھینک یو۔